دادا آ جائے گا، رے چھوٹو، ارے بچوں کو بولتے نا ابھی محبت سے، چھوٹو، یہ چھوٹو پوچھے گا کون تمہیں؟ ارے دادا رے میں تیرا، جس کون سے پیدا کیا اس باپ کو چھوڑ کر ابا پکار کر جائیں گے اس باپ کے پاس، ابا کیا با، جلسہ دعا ہوتے ہی بھاگو نو کو، دعا ہوتے ہی جانا نہیں، یہ بچوں سے مصافحہ کرنا، مبارک ہو کہنا، موقع ملا تو سینہ بھی ملنا، گلے بھی ملنا، ہو سکے تو پیشانی میں بوسہ بھی دینا، پھر گزارش کرنا بیٹے حشر کے میدان میں جو 10 ٹکٹیں ملتے نہیں اس میں ایک مجھے بھی یاد رکھنا، بولنا۔ نوشو کی شادی کے بعد ملے بغیر جاتی، نوشو سے ملنے کو بولتی پٹھے ساس کے گھر کے دعوتہ میں یاد رکھ با، بولتے نہیں بولتے، کس کا تبھی بابا مر گا تو بیٹے سے ملے بغیر جاتی، بابا کے چہلم میں یاد رکھ با، بولتے نہیں بولتے۔ ساس کے گھر کی دعوت چنچولی میں اگر یاد رکھے گا نوشا، چہلم کی دعوت چندہ پور میں یاد رکھے گا بیٹا، اگر یہ بچے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی جنت میں جگہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کی سفارش کی اجازت دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھانوی فرماتے ہیں وہ 10 ماں باپ کو اور ان کو چھوڑ کر، ان کی تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، ماں باپ کی بھی ہو ہی جائے گی ان کی برکت سے، اس کے علاوہ 10، مطلب کیا ہے؟ تھانوی حساب ڈالتے ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو 13 کی نجات کی گارنٹی ہوتی ہے۔ بناؤ ہمارا ایمان خبر پر، ہمارا ایمان اثر پر، جنت پر ہمارا ایمان، جہنم پر ہمارا ایمان۔ پیدا ہوا ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، بناؤ میرے پیارو، لیکن جو بھی بنائیں گے فائدہ دنیا میں، حافظ بنائیں گے فائدہ آخرت میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو بھی بنائیں گے فائدہ دنیا میں، حافظ بنائیں گے فائدہ آخرت میں، مرو پتہ چلے گا۔ میرا جملہ سخت ہے معاف فرما دے، اور اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے، آپ کے احساس کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کے احساس کو اٹھانے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، تو مرو پتہ چلے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی، آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ چلے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں ماں باپ بچے، بچے ماں باپ، بیوی شوہر، شوہر بیوی، دوست دوست تو دور کی بات، حشر کا میدان وہ ہوگا سوائے میرے نبی کے دوسرے انبیاء بھی امت کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی آ رہی ہے؟ 10-15 منٹ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ حشر کا میدان کرکٹ کا میدان ہے؟ حشر کے میدان کی حالت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، حدیثوں کا دامن تھام کر مفسرین کرام نے اور وضاحت فرماتے ہیں حشر کا میدان۔ پھر ایک مرتبہ جملہ سنو، کیا ماں باپ بچوں کے درمیان اور بچے ماں باپ کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، دوست دوست کو، ایک میرا نبی چھوڑ کر دوسرے انبیاء بھی امت کو چھوڑ دیں گے؟ ابا امت جائے گی، بندے جائیں گے، اولاد جائے گی، پکارتے ہوئے ابا حضور، کسے؟ ہمارے ابا کو نہیں، اصل ابا کو،
آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا حضور، وہ ابا کو دیکھیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر روا ہوگا حشر کے میدان میں۔ اول البشر جنت میں پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، 40 سال 120 سال جنت میں فرشتوں سے خدمت کروایا اللہ تبارک و تعالی، خوبصورت سجایا۔ وہ آدم کے پاس ہم سب جائیں گے یہ کہتے ہوئے ہم کو دنیا میں جس خون سے پیدا کیا اس باپ کو چھوڑ کر ابا پکار کر جائیں گے اس باپ کے پاس، ابا کیا باپ پوچھیں گے، ابا ہمیں سب تمہارے بچے، ابا یا بنی آدم کہہ کر اللہ ہم نے پکاریا قرآن میں، یا بنی آدم، قرآن میں اللہ کئی طریقے سے ہم کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا سے ہم کو پکارا، یا ایھا الناس سے ہم کو پکارا، یا بنی آدم سے ہم کو پکارا، آدم کے ساتھ جوڑ کر پکارا، یا بنی آدم۔ ابا اللہ ہم کو دنیا میں پیدا کرنے والے باپ سے پکارا نہیں، تمہارا نام جوڑ کر ہم کو پیدا کیا۔ آج اللہ بڑے جلال میں ہی، آج اللہ بڑے جلال میں ہی، اور ہمیں پوری دنیا پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہوئے ہیں، حساب دینے کے لیے اللہ اب بلاتا ہے، کیا جا کر حساب دیں گے؟ نتیجہ تو ظاہر ہے، ابا آپ اول البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہے آپ، ذرا ہماری سفارش کر دو۔ وہ باپ کیا کہے گا؟ کیا ارے میرے پیارو، چنچولی کے، چنداپور کے، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں، ان باتوں پر ایمان ہے، ان باتوں پر یقین ہے تو سنو، ورنہ آپ اٹھ کر چلے جاؤ۔ جن کو ان باتوں پر ایمان نہ ہو، جن کو ان باتوں پر یقین نہ ہو، ان کے سامنے ان باتوں کا بیان کرنا جانوروں کے گلے میں سونے چاندی کے ہار ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ میں نہیں، میرا نبی کہتا ہے۔ مشکات کی روایت ہے، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ بے عمل اور بد عمل کے سامنے دین کی بات مت کرو۔ بے عمل، بد عمل، جس کا ایمان کمزور اور یقین کمزور ہے، اس کے سامنے دین کی بات کرنا ایسا ہے جیسے جانور کے گلے میں سونے چاندی کا اور بہترین کنکر موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ ایمان ہے، سنو اور یقین پیدا کرو۔ ایمان ہے، سنو اور یقین پیدا کرو۔ ابا ذرا آپ سفارش کر دے، آپ اول البشر ہیں، آپ کی تعریف ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، آپ کی تعریف ہم نے علماء سے سنی ہے، میرے پیارے آقا بھی آپ کی تعریف بیان کرتے۔ ابا جان ذرا ابا اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرا دیجئے۔ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، غصے میں نہیں بولنا، اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے، حساب لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابا ذرا سفارش کر دیجئے۔ ابا حضور کیا کہیں گے؟ جاؤ بیٹو جاؤ، معاف کرنا، تم جتنا ڈر رہے ہو اس سے زیادہ ڈر مجھے ہے۔ آج اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ آدم تو نے جنت میں وہ پھل کیوں کھایا، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کس نبی کا کون امتی ہے، سب مل کر انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے، تمام انبیاء 1,20,000 پر 3,000 990 پر 9 انبیاء کہیں گے کہ ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ جاؤ اس کے پاس جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات پیدا کیا ہے۔ سب میرے نبی کے پاس آئیں گے، میرے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نبی کے ساتھ سفارش کی اجازت دیں گے۔ ایک تو میرا نبی سفارش کرے گا جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور ایک نبی کے صدقے میں کچھ لوگوں کو سفارش کی اجازت ملے گی، ان کو کہتے ہیں شفاعت صغریٰ۔ وہ چھوٹی چھوٹی سفارش کریں گے، کبھی 5 کی سفارش کریں گے، کبھی 10
10 کی سفارش کریں گے، کبھی 100 کی سفارش کریں گے، کبھی 500 کی سفارش کریں گے۔ پوری امت کی سفارش کرنے کا حق میرے آقا کو ہوگا، کچھ لوگوں کی سفارش کرنے کا حق کچھ لوگوں کو ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ جماعت بھی ہے اللہ کے دربار میں نفسی نفسی کے عالم میں یہ بچوں کے چہرے نورانی ہوں گے، چاند و سورج سے زیادہ چمکتے ہوں گے، حشاش و بشاش دوڑتے اور پھرتے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ ابھی میں نے فقی ابو اللیث کی ایک روایت پڑھی، اب کہنے کا موقع نہیں ہے، آگے چلنا ہے۔ وہ نور کے کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کا پہلے اعزاز کریں گے، ان کے والدین کا اعزاز کریں گے، ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب اور تم کیا چاہتے ہو۔ یہ بچے اللہ کے دربار میں اس وقت ان لوگوں کی سفارش پیش کریں گے جو ان کے ذہن میں ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ دادا کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں کہ یہ نانا کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ پھوپھی کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ماما کی سفارش کریں گے۔ ان کے حفظ پر جو راضی تھے، ان کے حفظ پر جو مدد کیے، ان کے حفظ سے جو خوش ہوئے، ان کو محبت سے جو دیکھا، ان کا جو اکرام کیا، ان کا جو ادب کیا، ان کا جو احترام کیا، انشاءاللہ تعالی ان کی سفارش میں ان کا حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں دادا آ جائے گا، رے چھوٹو، ارے بچوں کو بولتے نا ابھی محبت سے، چھوٹو، یہ چھوٹو پوچھے گا کون تمہیں؟ ارے دادا رے میں تیرا تھے، اب کیا آگے سو، تیرے ہاتھ میں 10 ٹکٹا ہی کہتے نا، ہاں ہاں میں تیرا دادا نہیں، دادا کون بولے نہیں بول کر سفارش کرنا۔ میرے ابا مجھے مدرسے میں داخل کرے تو ہمارے ابا کو تمہیں تانے دیے نہیں؟ آ رہی ہے بات؟ میرے ابا مجھے مدرسے میں داخل کیے، تمہیں تانے دیے نہیں؟ کیا رے کرا سو بچے کو مدرسے میں چھوڑ کو برباد کر ڈالا رہے اسے، تو حافظہ بن کو کیا رے کرتے ہیں دنیا میں، عالمہ بن کر کیا رے کرتے دنیا میں، مفتیہ بن کر کیا رے کرتے دنیا میں۔ دیکھ رہے میرے وہ بیٹے کا بیٹا بنگلور کی کالج میں پڑھ رہا رہے، اس کا بیٹا دیکھ رہے حیدرآباد کی کالج میں پڑھ رہا رہے، ڈگریاں مل جانے کے بعد سالریاں ان کی 1.5 لاکھ روپے کہتے رہے۔ اب تو بچے کو مدرسے میں داخل کریا ہے، انہیں حافظ بن کو کتنا لیتا؟ 10,000 روپے چلے تھا۔ یہ نظر ہے میرے دوستو، ورنہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہمارے 10,000 پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔